السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطلب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے ایک بار آپ کی خدمت میں پھر حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ چونکہ آج کل جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے بلڈ پریشر، جس پر میں مختصر سی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ سے بلڈ پریشر کی اس قسم کا ذکر کرنے والا ہوں جس کے اندر خون میں گہرے پن کے ساتھ ساتھ جب سردی خشکی کا انتہائی غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ سردی خشکی جب غالب آ کر آپ کے خون کو گہرا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی شریانوں کو بھی تنگ کر دیتی ہے، تو اس تنگی سے آپ کے دل کے وال تک تنگ ہو جاتے ہیں اور ان میں بھی کلاٹنگ آ جاتی ہے۔ اسے ہم سدت الشریان بھی کہتے ہیں اپنی طب کی تھیوری میں، اور اسے ہم غلاظت الدم بھی کہتے ہیں، یعنی خون کا گہرا ہو جانا۔ چونکہ خون کا گہرا ہونا الگ بلڈ پریشر کی ریزن تھی جو میں ذکر کر چکا ہوں، خون کے ساتھ آپ کی شریانوں کا تنگ ہونا یہ اور ٹاپک ہے، اور یہ اور گہرائی میں آپ سے عرض کرنے والا ہوں۔ عزیزان محترم، یہاں بھی جب آپ بی پی اپریٹس لے کر چیک کریں گے تو یہ وہ بلڈ پریشر ہے جو آپ کے کسی بھی صورت میں کنٹرول نہیں آتا۔ کیوں؟ کہ شریانیں ہر صورت میں تنگ ہوتی ہیں، ان کا فلیکسیبل جو سسٹم ہے وہ بھی سکڑ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ پروردگار عالم نے انسان کی جو باڈی بنائی ہے اس کے اندر جتنی بھی شریانیں ہیں جو دل سے نکل رہی ہیں خون لے کر، وہ تمام کی تمام دوہرے پرت کی بنی ہوئی ہیں۔ ماڈرن میڈیکل سائنس اس کا اقرار آج کر چکی ہے کہ دل سے لے کر نکلنے والی شریان جو ہے، شریان اعظم جو اورتا شریان کہلاتی ہے، اس سے لے کر کے آخری شریان تک بلکہ عروق شہریہ تک، یہ تمام کی تمام دوہرے پرت سے بنی ہوئی ہیں، اور دوہرے پرت سے بنانے کا قدرت کا جو یہ نظام ہے، یہ انسان کے ڈیفنس کے لیے ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہے، اس کی عمر کی لمبی عمر کے لیے ہے، اس کی بچت کے لیے ہے کہ کہیں کسی جگہ پہ زور لگانے سے اگر انسان کی شریانوں میں خون جلدی سے، تیزی سے، پریشر سے اگر نکلتا ہے تو ان میں یہ دو عمل ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کے دوہرے پردے ہوتے ہیں، ڈبل کوٹ کیا ہے مالک نے کہ خدا نہ خواستہ پریشر زیادہ بڑھ کے اگر کوئی ایک آدھا پرت پھٹتا بھی ہے تو دوسرا پرت خون کو باڈی میں ضائع نہیں ہونے دیتا، اور وہ پھر جو پھٹ جاتا ہے پرت وہ خود بخود اللہ پاک اسے جوڑ دیتا ہے۔ تو یہ مضبوطی ہے، اور یہ آخری شریانوں تک یہی سسٹم ہے۔ جب آپ کی غذاؤں میں انتہائی سردی خشکی یا افیون کے عادی، چرس کے عادی، بیڑے کے عادی، تمباکو والے تمام قسم کے پان کے عادی، یا وہ لوگ جو حد سے زیادہ شراب پینے کے عادی ہوں، ان کے اندر جب یہ چیزیں حد سے زیادہ داخل ہو جاتی ہیں اور وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، یا وہ لوگ جو حد سے زیادہ کوک، پیپسی، فانٹا، مرینڈا، ٹھنڈے جوسز پی پی کے اپنے خون کو اور اپنی شریانوں کو تنگ کر لیتے ہیں، ان کے اندر یہ شریانیں جب تنگ ہو جاتی ہیں تو ان کا بلڈ پریشر ہر گھڑی ہائی رہتا ہے۔ اس بلڈ پریشر کے ہائی ہونے کی ریزن آپ کی شریانوں کی تنگی اور خون کا گہرا پن، یہ دو چیزیں ہیں۔ اب اس میں ضرورت کس چیز کی ہے؟ حرارت کی کمی ہے، اور خشکی اور سردی کی زیادتی ہے،
ایک طرف آپ نے سردی کو توڑنا ہے، ایک طرف آپ نے خشکی کو توڑنا ہے، اور یہ بلڈ کمبینیشن سے ہی ہوگا۔ جب آپ اس کنڈیشن میں نمک لیں گے تو نمک چونکہ سلفر ہے، اور 100% دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کو زیادہ نمک اس کنڈیشن میں کھانے سے آپ کی کلوٹنگ کو بھی، آپ کی شریانوں کو بھی، آپ کے خون کے قوام کو بھی پتلا کرے گا، شریانوں کو ریلیکس کر دے گا، اور آپ کو اس بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا کہ آپ دن رات چمچ سے نمک ہی کھانا شروع کر دیں، میں صرف ایک تھیوری بیان کر رہا ہوں کہ فطرت نے سالٹ اور کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین اور فیٹ، یہ 4 غذائیں ہماری بنائی ہیں۔ فیٹس جتنے بھی ہیں یہ تمام تر ہمارے جسم کے نظام کو، تمام اعصاب، عضلات اور غدد کو نرم و نازک اور فلیکسیبل کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ کسی بھی انجن میں آئل ڈلواتے ہیں تاکہ آپ کے پرزے گھس نہ جائیں۔ تو جیسے ہی آپ آئل چینج کرتے ہیں تو آپ کی گاڑی ہو یا بائک ہو یا دیگر کوئی بھی مشینری ہو، اس کی آواز میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ حقیقی چربی کی بات کر رہا ہوں، جسے ہم دیسی گھی کا نام دیتے ہیں یا روغن زیتون کا نام دیتے ہیں، یا جتنے بھی آئل ہیں۔ یہ آئل جو ہمارے آج کل ڈالڈے گھی سے لے کر ڈالڈے آئل تک چل رہے ہیں، یہ چونکہ ریفائن ہوتے ہیں، ان کے اندر کیمیکل استعمال ہوتا ہے، ان کی حرارت فطری طور پر ختم کر دی جاتی ہے، ان کے اندر کوئی حرارت نہیں ہوتی۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، دیسی گھی اور ڈالڈے گھی میں اور بلڈ پریشر میں انشاءاللہ یہ ٹاپک آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ دیسی گھی کے کیا فوائد ہیں دل کے لیے، اور ڈالڈے گھی کے دل کے لیے کیا نقصان ہے۔ یہ انشاءاللہ میں الگ ایک ٹاپک لاؤں گا۔ یہ تو ضمن میں ایک بات آ گئی تھی کہ چکنائیاں جو ہیں، قدرتی چکنائیاں، وہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں، اور انسان کی صحت کو تمام تر کینسر سے بچانے کے لیے چکنائی انتہائی ضروری ہے، تمام تر بواسیر، زہر اور مادوں سے بچانے کے لیے چکنائی انتہائی ضروری ہے۔ اس چکنائیوں میں بہت ساری اقسام ہیں جن کا انشاءاللہ کبھی میں خوب تیاری کر کے آپ احباب کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ تو یہ چونکہ شریانیں تنگ ہو چکی ہیں، خون گہرا ہو چکا ہے، جہاں کہیں بھی خون جا رہا ہے، ایک تو خون گہرا ہے، دوسرا گہرے خون کی وجہ سے آپ کو دل کو زور زیادہ لگانا پڑتا ہے، پھر شریانیں تنگ ہونے کی وجہ سے وہ جو آپ کا پریشر ہارٹ سے نکلتا ہے، وہ شریانیں تنگ ہونے کی وجہ سے دباؤ اور بڑھ جاتا ہے، اور آپ کو شدید قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، جس میں شدید قسم کے چکر آ جاتے ہیں، انسان بلڈ پریشر ہائی ہونے سے گر جاتا ہے، اور پھر فطری طور پر ٹھنڈے پسینے آ کر انسان کو ہوش آتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں آکسیجن کی انتہائی کمی ہو جاتی ہے، اور آپ کی باڈی انتہائی تھک ہو جاتی ہے، بوجھل ہو جاتی ہے، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور دل انتہائی سختی سے چلتا ہے۔ اس میں بھی آپ کو وہی دوائیاں دی جاتی ہیں جو کہ عام بلڈ پریشر کی ہمیں میڈیکل اسٹور سے ملتی ہیں، نہ کہ کوئی ایسا ڈاکٹر مجھے ملا کہ جو خون کے قوام کو سمجھ کر دوائی دے، شریانوں کے نظام کو سمجھ کر دوائی دے، خون کے بڑھ جانے پر اس کے نظام کو سمجھ کر دوائی دے، خون کے کم ہو جانے کو اس کے نظام کو۔ ایسا کوئی نہیں ہے میرے بھائی۔ ہمارے پاکستان میں تو جہاں کہیں بلڈ پریشر کا نام ہے، مختلف کمپنیوں کے مختلف کیمیکل ہیں، وہ آپ کو تھما دیے جاتے ہیں، اور ساری زندگی آپ کو ان کا عادی بنا دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ 4 قسم کی غذاؤں میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی پروٹین بڑھی ہے، آپ کی فیٹس بڑھ گئی ہیں، آپ کے سالٹس بڑھ گئے ہیں، نمکیات کی زیادتی ہو گئی ہے، یا آپ کا کاربوہائیڈریٹ بڑھ گیا۔ اب ان 4 غذاؤں کے اعتدال میں جب تھوڑا سا سلفر کی زیادتی ہوگی، یعنی حرارت آپ کو فطری ملے گی، جسے ہم حرارت غریزیہ کہتے ہیں، تو آپ کو کبھی بھی یہ تکالیف نہیں آئے گی۔ تو عزیزان محترم، یہ ایک وہ وجہ تھی بلڈ پریشر کی
جس میں خون کے گہرے ہونے کے ساتھ آپ کی شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں، اور شریانیں جب تنگ ہوتی ہیں تو یہ وہ بلڈ پریشر ہے جس میں آپ کو فالج ہو سکتا ہے، اس میں بھی برین ہیمرج ہو سکتا ہے، اس میں لکوہ ہو سکتا ہے، اس میں آپ کو ادھرنگ نچلے دھڑ کا فالج ہو سکتا ہے، اور دیگر وہ ساری امراض آ سکتی ہیں جو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ اس میں آپ کا نیفرون جو ہے وہ بند ہو کر آپ کے گردوں کی وجہ سے آپ کو بہت سارے امراض یا گردوں کا اٹیک ہو سکتا ہے، اور یہ وہ بلڈ پریشر ہائی ہے جس میں آپ کو جگر کے امراض ہو سکتے ہیں، کیونکہ شریانیں تنگ ہو گئی ہیں، جگر کو بھی پورا خون نہیں مل رہا اور وہ بھی اپنی کارکردگی میں کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جو حکیم ضیاء مطلب ابن طبیب کے واسطے سے آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہے، اس امید کے ساتھ کہ شاید یہ میری ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور یہ میری محنت میرے بہن بھائیوں کی سمجھ میں آ جائے اور وہ حقیقی اپنی مرض کو سمجھ پائیں اور اس کا صحیح علاج کروا پائیں، اس کی صحیح غذا لے پائیں۔ ایسا ناممکن ہے میرے بھائی کہ آپ کا خون کسی بھی وجہ سے اگر خراب ہے تو اس کی مالک نے کوئی دوا نہیں بنائی، لیکن ایک گزارش ہے کہ جو دوا ہوتی ہے وہ چند دن، چند ہفتے، چند ماہ یا چند سال، بہت لمبی مرضوں میں سال ڈیڑھ سال، بس ساری زندگی کھائی جانے والی دوا یا علاج نہیں کہلاتا۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی مرض رب نے پیدا کیا ہے تو اس کا علاج ہے، اس میں حکیموں کا، ڈاکٹروں کا، ویدوں کا علم کم ہے، وہ پہنچے نہیں وہاں تک، یا بزنس مین آ گئے ہیں کہ جنہوں نے ایک مافیا بنا رکھا ہے کہ بس یہ دوائیاں عارضی چل رہی ہیں، عارضی تو چین ملتا ہے نا، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس جتنے بھی ہیں اس سے آپ آج کل نیٹ کا دور ہے، آپ گوگل پہ چلے جائیں، جو بھی آپ دوا استعمال کر رہے ہیں، میری خدارہ یہ گزارش ہے کہ اس دوا کو استعمال کرنے سے پہلے دیکھیں کہ وہ اسٹیرائڈ ہے، وہ اینٹی بائیوٹک ہے، وہ ویکسینیشن ہے، کیا ہے اس کا فارمولہ کیا ہے، اور اس کے فائدے کتنے ہیں اور اس کے نقصان کتنے ہیں، یہ لازمی پڑھ لیا کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو عارضی کوئی سکون نہیں ملنا چاہیے، ایک آدھے دن کے لیے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو آپ وہ عارضی دوا کا سہارا لے کر اصلی علاج کی طرف چلے جائیں، نہ کہ آپ زندگی بھر وہ دوائیاں کھاتے رہیں جو آپ کے اور بھی زندگی کے سارے امور جو ہیں وہ ٹھپ ہوتے چلے جائیں اور آپ کی بیماریاں بڑھتے بڑھتے کسی کو فالج، کسی کو لکوہ، کسی کو راشا، کسی کو برین ہیمرج، کسی کو برین کینسر، کسی کو جگر کا کینسر، کسی کو پھیپھڑوں کا کینسر، کسی کو گردوں کی خرابیاں، یہ سارے غلط علاج سے آگے امراض بڑھتے ہیں، نہ کہ آپ ایک مرض میں مبتلا ہے، اس کی دوا شروع کی ہے، اب دوسری پھر اللہ نے ڈال دی، تیسری پھر اللہ نے ڈال دی۔ میرے بھائی اللہ اتنا ظالم نہیں، اللہ تو بہت شفیق، رحیم، کریم ذات ہے، اس نے ہمیں دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے۔ سائنس کوئی ٹمپریری دوائیوں کا نام نہیں ہے، سائنس توڑ پھوڑ، ریسرچ اور اپنے دماغ کو زور لگا کر سوچنے کا نام ہے۔ کچھ ضروری نہیں ہے کہ جو سائنسدان بیٹھے دوائیاں بنا رہے ہیں بس وہی دوائیاں، باقی کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائی آپ مسلمان سائنسدانوں کی ہسٹری پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے کتنے قابل ترین یہ جڑی بوٹیوں سے ہی سائنسدان بنے تھے۔ آج جیسے ہم ایک گری ہوئی تھیوری سمجھتے ہیں، آج ہربل کا ہمیں پتہ نہیں ہے، آج یونانی کا ہمیں پتہ نہیں ہے، آج طب قدیم کا ہمیں پتہ نہیں، طب نبوی کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ سارے کے سارے طب یونانی سے ہی نکلنے والے فارمولے ہیں، لیکن اصل دوائیوں کو چھوڑ کر آج کل کمپنیاں ہمیں کیمیکل استعمال کروا رہی ہیں۔ میری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے دائیں بائیں علاج بالغذا کے طبیبوں کو تلاش کریں، وہ انشاءاللہ آپ سے تعاون بھی کریں گے۔ پیسے تو آپ نے سب کو دینے ہیں، فیسیں تو آپ نے سب کو دینی ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو آپ کی مرض کی ماہیت کو، مرض کی کیفیت کو، آپ کے کیفیاتی اثرات، مادی اثرات جو ہے، نفسیاتی اثرات کو سمجھتے ہوئے آپ کی بیماری کو سمجھ کر اس کا علاج کریں۔ سائنس کے پاس آج تک یہ فارمولہ میں نے نہیں دیکھا کہ وہ خون کو پتلا کر رہے ہیں،
وہ آپ کو لوپرین دے دیں گے، ایسپرین دے دیں گے، کیفین دے دیں گے، فینسٹین دے دیں گے، بس یہ کیمیکل ہے۔ وقتی خون کو تو انہوں نے پتلا آپ کو کر دیا، لیکن جو شریان تنگ ہے ان کو وہ کیا کریں گے؟ یہ ٹاپک میں اس لیے لایا ہوں شریان اور خون کا، کہ چلیں جی لوپرین نے خون پتلا کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں اپنے مریض احباب بہن بھائیوں سے کہ آپ 10 سال سے دوائیاں کھا رہے ہیں، کیا ابھی صبح و شام گولیاں کھا کر آپ کا خون پتلا ہی نہیں ہوا؟ میں کہتا ہوں اگر آپ نے خون پتلا کرنا ہے تو آپ 40 دن تک 5 دیسی لہسن کی تلیاں صبح 5 شام کو ہر کھانے ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے گرم پانی سے اجوین اور پودینے کے کاوے کے ساتھ آپ استعمال کر لیں۔ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں آپ لوپرین کو بھی بھول جائیں گے، آپ اپنی تباہ کی ساری خشکیاں بھی بھول جائیں گے۔ دیسی لہسن 5 تلیاں صبح 5 تلیاں شام، اجوین اور دیسی اجوین اور پودینے کے کاوے کے ساتھ 1 مگہ پورا بھر کے کاوا، چینی نہ ہو، شہد خالص سے میٹھا کریں، آپ یقین جانیں آپ کا خون پتلا ہو جائے گا۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جی میں تو 20 سال سے لوپرین کھا رہا ہوں، دل کا مریض ہوں۔ میرے بھائی آپ کی دل کی شریان تنگ ہے تو وہ جب تک شریان سلفر آپ نہیں لیں گے تو کھلیں گی نہیں۔ جب آپ اپنی غذا پہ توجہ نہیں دو گے، جب آپ اپنے ماحول پہ توجہ نہیں دو گے، جب آپ اپنے ارد گرد کے ماحول میں سردی ہی پاؤ گے، غذاؤں میں سردی لوگے، خشکی استعمال کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ نتیجتاً آپ جوانی میں بوڑھے ہو جاؤ گے، آپ کو سیڑھیاں چڑھنے سے روک دیا جائے گا، آپ کو بھاگنے سے روک دیا جائے گا، آپ کو بولنے سے روک دیا جائے گا، آپ کو بہت سارے ایسے پرہیز بتا دیے جائیں گے جو ساری زندگی آپ اپنی برادری میں، فیملی میں، احباب میں، گیدرنگ میں بیٹھیں گے تو کہیں گے جی میں دل کا مریض ہوں۔ کوئی بلا نہیں ہے بلڈ پریشر، بلڈ پریشر کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس کو سمجھ کر علاج کیا جائے تو آپ یقین جانیں حقیقی جو بلڈ پریشر ہے ہلکا سا ہائی رہے، جو قابل برداشت ہو، وہ غیرت بھی ہے، وہ عزت بھی ہے، وہ شجاعت بھی ہے، وہ بہادری بھی ہے۔ آپ کے بلڈ کو لوپرین دے دے کر حد سے زیادہ جو کمزور کر دیا جاتا ہے، آپ بزدل بھی بن جاتے ہو، نامرد بھی ہو جاتے ہو، ازدواجی زندگی بھی بے مزہ، دنیاوی زندگی بھی بے مزہ، عبادات بھی بے مزہ۔ کیا زندگی کا مزہ ہے جو ساری زندگی بندہ دوائیاں کھاتا پھرے؟ ہے کوئی ایسا نظام؟ نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، جو نئے دوست ہیں میرے چینل پر وہ سبسکرائب بھی کر لیجئے، لائک بھی کیجئے اور دوستوں کو بھی اس علم کو بانٹیے۔ میرا مقصد علم کو آپ تک پہنچانا ہے، حق بات کو آپ تک پہنچانا ہے۔ اگر کوئی نہیں سمجھ سکتا تو وہ اس کی اپنی موج ہے۔ میری بات تو اتنی ہے کہ آگ، پانی، مٹی، ہوا، 4 عناصر انسان کے اندر ہیں۔ ان کے اندر کمی بیشی ارتقائی صورتیں ہوتی ہیں، اس کے آگے جتنے مرضی عناصر آپ بنا لیں، جب تک آپ آگ، پانی، مٹی، ہوا سے واقف نہیں ہوں گے، اپنی غذاؤں سے۔ موالید ثلاثہ تو انسان کی غذا ہے میرے بھائی۔ کوئی دنیا کی سائنس مجھے چوتھی غذا تو بتائے۔ یا تو حیوانات ہیں، یا نباتات ہیں، یا جمادات ہیں۔ جمادات، حیوانات، نباتات، یہ 3 چیزیں ہیں جن کو طب یونانی موالید ثلاثہ کہتی ہے۔ ارکان ہے، مزاج ہے، اخلاق ہے، ارواح ہے، قوا ہے، افعال ہے۔ یہ 7 وہ فعل ہیں جو انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ ان کے اندر کمی بیشی ہے۔ مزاج بدل جائے گا، یا اخلاق بدل جائیں گے، ارواح کمی بیشی ہو جائے گی، یا قوا طاقت بڑھ جائے گی، یا ضعف آ جائے گا، یا کمزوری آ جائے گی۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہے، لیکن ہماری ماڈرن میڈیکل سائنس ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہی، اس لیے ناکام ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ میرے بہن بھائیوں کو سمجھ اور عقل سلیم سے ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو مل جل کر محبت سے اپنے ملک پاکستان کے اندر جتنے بھی علاج معالجے ہیں سب کو اتفاق سے حق اور سچ کے ساتھ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔